انعام میں اللہ نے توحید بہت زیادہ بیان کی، کیونکہ مکی صورت ہے نا، اپنی قدرت کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں نے ایسے نباتات کی مثالیں، انار کی مثال، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اس انار کے پھل کو دیکھو کیسے پکتا ہے، کیسے آسمان سے اللہ بارشیں برساتا ہے، کیسے تناور درخت پیدا کرتا ہے، کیسے رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کرتا ہے، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کے بہت سارے دلائل دیے۔ اور ایک دلچسپ واقعہ، چونکہ کل ایک ہندو فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ، تراویح کے بعد شاید ابھی بیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، تو میاں بیوی بچے، MBBS پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ میاں بیوی بچوں سمیت ہم لوگ یہ والا MBBS کیا ہوا ہے ہم نے، تو وہ بھی MBBS کیے ہوئے تھے، میاں بیوی بچوں سمیت وہ مسلمان ہوئے، اللہ ان کو ایمان پہ قائم رکھے۔ تو آج جب یہ آیتیں چل رہی تھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، وہ بھی بت پرست تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے والد، وہ بھی پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو وہ جیسے ہی آیتیں چل رہی تھیں مجھے فوراً وہ کل کا واقعہ یاد آ گیا۔ تو کل جو آئے تھے اسلام قبول کیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ، مجھے تو شوق ہے پھر ایسی چیزیں پوچھنے کا نا، میں نے کہا آپ لوگ کیا سوچ کے، ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 40 سال یا 35 سال تو ہوگی کم از کم شوہر کی عمر، تو میں نے کہا آپ لوگ کیا، یعنی کیا ہوتا ہے گھروں میں کہ اتنی عقل کیوں استعمال، چلو 35 سال میں مسلمان ہو، پھر بھی تو 35 سال کیا سوچ کے بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں، اور آپ کے رشتہ دار کیا سوچتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو KPK میں دین کا عنصر بہت زیادہ ہے، پاکستان میں اگر من حیث القوم سب سے زیادہ مذہب نظر آئے گا نا تو KPK میں نظر آئے گا آپ۔ مجھے عجیب بات بتائی، انہوں نے کہا میرا بھائی ہندو ہے، KPK میں رہتا ہے، روزے سارے رکھتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو پٹھان جو ہے نا وہ فرق نہیں کرتا کہ یہ ہندو ہے یا عیسائی، آپ KPK میں اگر ہندو بھی ہیں تو آپ کے باپ کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ وہ اس لیے کہ وہ جب صبح گھر سے بندہ نکلتا ہے، اس نے کہا ویسے بھی سارے ہوٹل بند ہیں، نہ چائے پینے کو ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا، تو غیر مسلم بھی سوچتا ہے چلو یار غریبی میں ہم بھی روزہ رکھ لیں۔ تو KPK میں دین کا ماحول بہت زیادہ ہے، تو کہہ رہے میرا بھائی تو ہندو ہو کے بھی وہاں KPK میں رہتا ہے مگر روزے رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک سکھ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہوئے تھے، کہہ رہے میں جب سکھ تھا پھر بھی روزے رکھتا تھا میں۔ ماحول ایسا بن جاتا ہے نا کہ سب کچھ بند ہے، تو وہ کہتا ہے چلو یار پھر جب یہ کھائیں گے ہم بھی اسی ٹائم پہ کھا لیں گے۔ خیر، تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جب بت بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو یہ سوچ نہیں رہے ہوتے؟ انہوں نے کہا بناتے نہیں ہیں، یہ مندروں سے ملتے ہیں۔ واللہ عالم صحیح کہہ رہے ہوں غلط کہہ رہے ہوں، صحیح کہہ رہے ہوں گے، غلط کیوں کہیں گے بیچارے، یہ مندروں سے بنے بنائے بولو ملتے ہیں۔ تو مندر سے آپ بنے بنائے بت لے کے آتے ہیں تو مختلف ان کی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ والا بت اس کام کے لیے، یہ والا بت اس کام کے لیے، تو وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہندو لوگ بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں، پھر بولتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال میرے بھائی تھوڑا سا کھوپڑی سے کام لو، تھوڑا سا عقل سے کام لو۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے شروع سے ہی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جن چیزوں کو، جو پتھر ہیں یہ ہماری مدد کیسے کریں گے بھائی۔ تو یہی بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اتتخذوا اصناما آلہا، آپ پتھروں کے بت بناتے ہو، خود ان کو اپنا معبود بناتے ہو، یہ تو کھلی ہوئی غلطی ہے۔ تو کیسا ریئیکشن ہوا باپ کی طرف سے، خاندان کی طرف سے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں لبرل بنتے ہیں، لیکن کوئی عیسائی اسلام قبول کرتا ہے خاندان کی طرف سے دھمکیاں، اور ہندو اسلام قبول کرتا ہے تو خاندان کی طرف سے صرف دھمکیاں نہیں۔ عیسائی تو پھر بھی تھوڑے لبرل ہیں، کوئی عیسائی اسلام قبول کرنا چاہے اتنی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں رہنے والے ہندو جب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، ایک رکاوٹوں کے ایک پہاڑ ہوتے ہیں آگے، خاندان والے چھوڑتے نہیں ہیں اتنے آرام سے، تو زبردستی مجبور کرتے ہیں ان کو۔ تو کل میرا ایمان بڑا تازہ ہوا، انہوں نے بتایا، اچھا میرا بیان بھی سال بھر سے سن رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیز مجھے کبھی بھی میری کھوپڑی میں آئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا گائے کا گوشت آپ کھاتے تھے؟ کہتے ہیں میں شروع سے کھاتا ہوں گائے کا گوشت، کیونکہ جب میں اپنے پنڈتوں سے پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے گائے کا گوشت مت کھاؤ، تو میں کہتا تھا بھائی کیوں نہیں کھائیں ہم؟ آج کل تو لاجک کا دور ہے نا، جب بکری کا بھی کھاتے ہیں، مرغی کا بھی کھاتے ہیں، تو گائے کا کیوں نہ کھائیں ہم؟ ٹھیک ہے نا، گائے نے کیا ایسی چیز ہے؟ تو یہ
کہاں ہے کہ یہ ہماری ماں ہے یا یہ. میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں نا, گائے اگر ماں ہے تو بیل پھر باپ ہونا چاہیے, کیا خیال ہے بھائی؟ پھر بیل باپ ہونا چاہیے. بھینس کا دودھ تو آج زیادہ پیا جا رہا ہے, وہ نانی ہونی چاہیے. تو یہ پڑھے لکھے, میں جو تمام ہندو لوگ ہیں ان سے محبت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں, دیکھو میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں, آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں, بنانے والے کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے.